ربی انی لما انزلت الیہ من خیرین فقیر۔ اس خوبصورت دعا میں 3 الفاظ آئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، انزلتا، خیر اور فقیر۔ سب سے پہلے اگر ہم فقیر کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری اردو زبان کا فقیر نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں فقیر لفظ جو ہے یہ فقر سے بنا ہے، اور فقر کہا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر اتنا بوجھ ہو جائے کہ جس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ لہٰذا یہ بوجھ مالی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی صحت کی کمی کا بھی ہو سکتا ہے، قوت کے ختم ہو جانے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی محتاجی بے بسی کا بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی سچویشن یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہ اتنا بوجھ ڈال دے کہ جس کی وجہ سے آپ یوں محسوس کریں کہ آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہے، تو اس سچویشن کو جو ہے فقیری کہا جاتا ہے۔ لہٰذا فقیری کو صرف مال کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی بھی بوجھل کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہاں پہ یہ لفظ فرما رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، جبکہ آپ فقیر تو نہیں ہیں، آپ تو فرعون کے محل میں پل رہے ہیں اور بڑی آسانیوں کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ پل رہے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن ایسی آ گئی ہے، حالات کا بوجھ ایسا آ گیا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس لیے یہاں پہ لفظ فقیر جو ہے وہ آیا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر بھی جو ہے بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا لفظ جو خیر آیا ہے، اس کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے۔ ظاہری معنوں میں کھانا، کپڑا، رہائش، گھر، شادی، کاروبار، جاب، یہ سب جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی خیر ہے۔ اسی طریقے سے خیر کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ پاک کی باطنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایون ہمارا ایمان، ہماری صلاحیتیں، ہماری کریٹیوٹی، ہماری بھلائیاں، ہماری نیکیاں، اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق، خوبصورت آئیڈیا، کریٹیوٹی، ہر وہ ٹیلنٹ جو اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے، یہ سب بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ خیر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتا ہے تو اس میں تمام ظاہری نعمتیں بھی آ جاتی ہیں اور تمام باطنی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو خیر میں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے دنیاوی تمام آسانیاں بھی مل جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے خیر میں جو ہے کسی انسان کو ایمان مل جائے، اسلام کی توفیق مل جائے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق مل جائے، اچھے رشتے مل جائیں، لوگوں کی محبتیں مل جائیں، عزت مل جائے، یہ سب بھی کس میں آ جاتا ہے؟ یہ بھی خیر میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس دعا کا جو تیسرا خوبصورت لفظ ہے وہ انزلتا ہے، نازل ہونا۔ تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے بہت ہی اعلیٰ معیار میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً قرآن کا نازل ہونا، فرشتوں کا نازل ہونا، رحمت کا نازل ہونا، رزق کا نازل ہونا۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں سے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اس کو انزلہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور گویا کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں تو یہ تمام رشتے، ناطے، رزق، گھر اور اولادیں، پیشے، کاروبار، ہماری صلاحیتیں، ٹیلنٹ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے بطور اکرام، بطور عزت، بطور تحفہ جو ہیں وہ انسان کے اوپر نازل کی ہیں۔ لہٰذا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی کیا ہے؟ خیر ہے، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے رب کا کیا ہے؟ نازل کردہ تحفہ ہے، عزت ہے اور اکرام ہے۔